ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جناب سیدہ دی بارگاہ چ نذرانے عقیدت ہے اور پوری دنیا دے شیعہ مسلمان ان ایام وچ بارگاہ بطول وچ اپنا نذرانہ پیش کر شاعر اپنی شاعری نال، قصائد پڑھن والے اپنے قصیدے نال، خطیب اپنی خطابت نال، علماء اپنے علم نال صرف حاضری دے رہے ہیں جناب سیدہ دی بارگاہ جڑی ممکن ہو سکتی، ماتمی اپنے ماتم نال، نوحہ خان اپنے نوحہ خانی نال۔ میں سج دی حاضری واسطے جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے، میں کئی مرتبہ جناب دے سامنے جڑے میلاد دیاں محافل نے انہاں وچ حضرت ابراہیم دی ایک دعا ہمیشہ پڑھی، اس دعا دا کچھ حصہ اودے تے میں توجہ چاہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا تسلیم کرنے والا قرار دے، اپنا تسلیم کرنے والا بنا۔ اور ایک دعا ہے کہ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری ذریت میں ایک امت بھیج جو مسلم ہو، ہماری ذریت میں ایک امت بھیج، دو لفظ، ذریتنا امتا، ہماری ذریت میں امت بھیج، امت میں ذریت نہ بھیج، ہماری ذریت میں امت بھیج۔ یہ جی ذریت ہے جی، یہ ترجمہ اولاد کیتا گیا تھے، سارے علماء نے یہی کیتا ہے، حالانکہ ذریت بھی عربی دی لفظ ہے اور اولاد بھی عربی دی لفظ ہے، لیکن اور عربی دا ترجمہ عربی چیز واسطے کر دیتا بھی اولاد ساڑھے ہاں مشہور کر لے، ذریت ساڑھے ہاں مشہور نہیں، اس واسطے ترجمہ کر دیتا ذریت دا اولاد۔ اولاد بھی ترجمہ کر لو تو یہ ترجمہ بن رہا ہے کہ میری اولاد میں ایک امت بھیج، میری اولاد میں امت بھیج۔ نبیوں کی اولاد نبیوں کی امت ہوتی ہے، امت اولاد نہیں ہوتی۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، نبیاں دی جڑی اولاد ہے وہ نبیاں دی امت بھی ہوندی۔ چلو آج جڑے نبیاں دے بیٹے ہوندے نے، وہ جڑا نبی ہوندا ہے وہ دی امت وچ نہیں ہوندے، امت وچ ہوندے۔ نبیاں دی ذریت نبیاں دی امت ہوندی ہے، کہ بلا امت جڑی ہے وہ ذریت نہیں ہوندی۔ پھر عرض کر رہے ہیں، نبی دی ذریت، نبی دی اولاد وہ دی امت ہے، امت وہ دی اولاد نہیں۔ اگر امت نبی دی اولاد ہوندی تو اللہ منع کیوں کرتا؟ وما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم او جنہوں اللہ فرمانا تم میں سے کسی کا باپ نہیں، او دے وچ علی دے بیٹے نہیں ہوں دے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں اور تم میں سے کوئی محمد کا بیٹا نہیں۔ اور علی علیہ السلام دے دوے پتر اٹھا کے فرمایا ابنا انا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ نا، ہم اپنے بیٹے لے کے آئے ہیں۔ یہ مطلب ہے حسنین نو اٹھا کے امت نو مخاطب کر کے نبی دسیا امت اور ہے ذریت اور۔ میرے محترم سامعین، امت ذریت کو ہدایت نہیں کرتی، ذریت امت کو ہدایت کرتی۔ میں جناب سیدہ تک آنا چاہنا، تو انہوں میرے معمول دا پتہ ہے، چند آیتاں پڑھنیاں نے تے بارگاہ بطول چاہنا ہے۔ اس سفر بھی قرآن دے ذریعے کرنا پہندا ہے جڑا بطول دے گھر تک پہنچاندا ہو، اس تو علاوہ سفر بھی نہیں ہو سکتا۔ شکریہ بابا جی، اس سفر بھی قرآن دے ذریعے کر کے تے بارگاہ بطول پہنچنا ہے۔ میرے محترم سامعین، ذریت اور امت وچ فرق ہے۔ ایک دعا کر لو، جذباتی نہ ہونا، صرف دعا نہ آمین ضرور رکھنا۔ دعا کرو کہ کسے ویلے امت ہزار واری، ایک واری نہیں، ہزار واری امت ذریت دے سامنے پیش ہوئے، ذریت ایک واری بھی امت دے سامنے پیش نہ ہو۔ آمین آکھیا سارے آبادیں، کیونکہ امت دیاں ذمہ داریاں اور نے، ذریت دیاں ذمہ داریاں اور نے۔
ذریت رسول اور ہے، امت رسول اور ہے. انہوں میں واضح کرنے کی کوشش کرنا جی. حضرت ابراہیم نے فرمایا میری ذریت میں امت بھیج جو مسلم ہو. اے جڑے کو سید بیٹھے نے، شراج صاحب بیٹھے نے، شاہ جی بیٹھے نے، اے سید جڑے بیٹھے ہو مہربانو، تسی نبی دی امت نہیں؟ چلو کدی امت ہو؟ شاہ جی کدی امت ہو؟ نبی دی امت نے سید کی ہو گیا جی. میں ہی بکری گلاں کرنا، سارے نال دیے کرنا ممی، میرے کو وکھرا کیتا نہیں. اے من جان پہلا تے بندے دوجا نہیں مننا تے کنے اے یار میں امتی ہاں، میں سید نہیں، میں نبی دا امتی ہاں. اے نبی دے امتی نہیں، جن امتی نہیں تے کدے امتی نہیں؟ یار نبی دے امتی. شکریہ، چلو شکر ہے کچھ بندے شامل ہو گیا. سید نبی دے امتی نے، اسی بھی نبی دے امتی ہیں. میں پیانا سید نبی دے امتی، اسی بھی امتی ہیں. ہن میں سیدہ کو سوال کرنا، جڑے غیر سید نے تس چپ کر سنو. اے شاہ جی ساڈے روزے 30 ہوندے نے یا 29؟ تواڈے کنے ہوندے؟ اچھا جی یہ نہیں ہوندے نے، مہربانی قبلہ شکریہ. امت رسول جو ہے سارے. شاہ جی ساڑیاں نمازاں 5 نے، تواڈیاں 5. ساڑیاں سویر دی نماز دیاں 2 رکعتاں نے، عشاء دیاں 4 نے، تواڈیاں بھی نہیں. مہربانی. اسی طواف دے 7 چکر لانے، امت رسول ہاں سی. سید کنے لاندے؟ شکریہ 7. صفا مروہ دی صحیح اسی 7 واری کرنے ہیں، 7 واری کر. ہوں خطرناک سوال نے 2. خطر ایڈے خطرناک نہیں، اگے میں بدلے نہیں. شاہ جی اسی وضو کر کے نماز پڑھنے. بندے ہستے نے. شاہ جی تسی بھی وضو کر کے، مہربانی. اسی غسل کر رہے ہیں، یہ تو اگے نہیں جانا میں، تسی بھی کرتے ہو. ساڈے بھی بچے پیدا ہوندے نے، تواڈے بھی ہوندے نے. اے مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس ہے اے دین جو سارا گن گن کے برابر ہے. اے صدقہ میرے تے حلال کیوں ہے، اے تے حرام کیوں؟ سار اٹھاؤنا میرا لوگ یار، دین سارا برابر ہے، رکھتا برابر نے، نماز دیا تسبیحات برابر نے، روزیاں دے دن برابر نے، روزے دا ٹائم برابر ہے. گن گن کے پیانا، جنہیں کنکر میں مارنے نے انہیں شارہ مارنے، جنہیں طواف دے چکر میں وہ گن کے ایک بھی کٹ بات نہیں. یا تو ساڑھے 7 ہون، اے 5 بھی کرن تے آکھنا ہی سید ہونے ہاں نہیں، اتھے بھی 7. دین سارا گن کے برابر ہے. پھر حلال حرام دا فرق ہے، مکروہ دا فرق نہیں. ایک شاید میرے تے حلال ہے اور انہوں تے حرام ہے. ہاتھ بھی دو نے، پیر بھی دو نے، وضو بھی کرنے ہاں، غسل بھی کرنے ہاں، بچے میرے بھی انہوں تے بھی. فرق کنا ہے؟ مکروہ دا نہیں، حلال حرام دا. من مولوی دین برابر ہے، امتاں برابر نہیں. کیا بات ہے یار، میں بھی نبی دا امتی ہاں، اے سادات بھی نبی دے امت نے. ہون سمجھ آئے گی کیوں ابراہیم نے آکھے میری ذریت میں امت بھیج. امت اور ہوتی ہے، ذریت میں امت اور. کیا بات ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، امت اور ہے، ذریت والی امت اور. مہربانی، ذریت والی امت، اے ذریت والی امت ہے. اور یار اسی بھی امت ہاں، اے بھی امت نے، اسی نری امت ہاں، اے ذریت والی امت نے. فرق دس دیں، جنہاں نو آپ کلمہ پڑھائے جائے انہوں امت آندے نے، جڑے اتو پڑھ کے انہوں نے ذریت آندے نہیں. تو مینوں کو بندہ پوچھے کہ مولوی تواڈے جو کلمہ پہلا کنے پڑھیا سی؟ ساڑھے جو جنہیں پڑھیا ہوئے گا میں دس دیں گا، غصے والی گل کوئی نہیں. ویسے مینوں کوئی نہیں پتا کسے پڑھے ہی ہوئے گا اور کسے پڑھیا ہی ہوئے گا. ایتے شاہ نو بندہ پوچھے کو بندہ، شاہ جی تواڈے جو سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھیا سی تے تواڈے جو پہلا مسلمان کیڑا ہویا سی؟ نال دا بندہ اہل حدیث بھی ہویا نا، او سارے کو مار کے آکھنا او مرے شاہ نہیں. تساں غور نہیں فرمایا، اجے ذریت دا پتہ نہیں لگا، اجے امت دا پتہ نہیں لگا. میرا کلمہ تسی پوچھ سکتے ہو، میں پہلا مسلمان ہویا، میری اماں ہوئی ہے، میرا ابا ہویا ہے، میرا دادا ہویا ہے، میرا نانا ہویا ہے، میرا پردادا ہویا ہے. 100 واری پوچھو، غصے والی گل کوئی نہیں. سجدہ نو بندہ ایک واری پوچھے شاہ جی تواڈے جو پہلا مسلمان کیڑا ہویا سی؟ وہ بندے آکھن گے حیا کر سید نہیں، آ قرآن تے میرا ہاتھی، اے جڑے سید نے نا علی دی وجہ تو سید، اوے اولاد علی دی وجہ تو سید نے. میں عالم اسلام تے سوال کرنا، جدوں تو علی دے بیٹے دا کلمہ پوچھن دا حق نہیں رکھدا، علی دے پیو دا کلمہ پوچھن دا حق. ذریت اور ہے، امت. لو جناب اچھا جی،
لو جی میں تمہیں ایک نبی دسنا جدی اوہی اولاد سی اوہی اودی امت سی ضروریت بھی ہوئی سی جتھے ایک گھر سیداں دا ہوئے ہور گھر ہی کوئی نہ ہوئے وہ شاہ دے پترا ہی مرید ہونا ہے نا ہور کنے ہونے چلو میں نہ سادات دا ایک گھر ہوئے باقی گھر ہی کوئی نہ ہوئے ایکو گھر ہوئے صرف ایک ڈیرے تے ایک گھر ہوئے دور دور آبادی کوئی نہ ہوئے وڈے شہراں دے کسے مرید بننا ہوئے تے کنے بننا وہ دیا پترا ہی بننا نا اوہی مرید اوہی بیٹے اوہی مرید اوہی بیٹے تے اوہی مرید حضرت آدم میں کیسے نبی گزرے نے جنہاں تے پتر بھی ہوئی سن امت بھی ہوئی سی بھائی بیٹے امت بھی سن نا جتوں تک بیٹے نہیں سن وہ تو صرف ایک ہی امت سی تو بیوی امت سی ایک نبی تے ایک امت اوہ نبی حضرت آدم یار نبی سن تے بیوی امت سی حضرت آدم دی کل امت ایک نبی تے کل امت ہو دی بیوی بس اجے تے اولاد ہی نہیں ہوئی یہ دا مطلب ایک نبی تے ایک امت میری وہ کسے کلے بچاڑ دیتا ہے آج کل چلتا پیا وہ جڑے مولوی آندے نا بیوی پیچھے حضرت آدم اینی دیر روندے رہنے اور مرے امت پیچھے روندے رہنے بھائی امتاں تو سارے نبی روندے رہنے امتاں تو ہر نبی پریشان ہویا قبلہ حضرت آدم دی امت بھی ہوئی سی حضرت آدم دے بیٹے بھی ہوئی سن حضرت آدم دی ضروریت بھی ہوئی سی اے قرآن تسی اندازہ لفظ ضروریت نو ذرا ویکھنا اللہ فرماندہ ہے شیطانہ تیرے تے لعنت ہے تے دفع ہو جا ہو سکے ایک گل ہے کی کہنے لگا لئن اخرتنی الى یوم القیامت اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے پھر لأحتنکن ذریتہ میں اس کی ذریت کو ہلاک کر دوں گا اس کی ذریت کو ہلاک کر دوں گا اوہی امت سی اوہی ذریت سی اے بھی تے کہہ سکتا سی اس کی امت کو ہلاک کر دوں گا اس کی ذریت کو شیطان کو امتوں کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ذریتوں کی ہو کیا بات ہے مولا بھائی تو جزائے خیر رہا یار اوہی دی ذریت ہے اوہی دی امت ہے لیکن شیطان کے بلا لفظ امت نہیں کہہ رہا میں اس کی ذریت کو گمراہ کر دوں گا میں لفظ جمع کرنے لگا واحد تو جمع صرف شیطان ذریت کا دشمن نہیں ہر شیطان ذریت کا دشمن ہوتا ہے اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہی اس واسطے میں کہ تو ایک نبی دی ذریت دا دشمن ہے اور جو آدم کی ذریت کا دشمن ہو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی محمد کی ذریت کے دشمن کی کون سی نماز سبحان اللہ میں شکریہ جی میں ذریت تک آ رہے ہیں بڑی جلدی ایک آیت پڑھنے لگا او دے متعلق آج کل میں لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو میں سوئی دے نکے چوں تاگا نگانا ہوئے تو تاگا کئی باری باریک کرنا پہندہ ہے ہاتھ نال سدھا کرنا پہندہ ہے پھر مڑ جاندہ ہے اگے پھر بور آ جاندی ہے پھر بور کٹنی پہندی تو ہاں تے ہر سوئی کدی نہیں بیکے تو ہی تے کل اللہ دی کائنات سے ظہور ہویا تو اڈا میں پہ آنا پہ سوئی تے نکے وچ تاگا پانا ہوئے وہ کئی باری چھوٹی چھوٹی بور اگے آ جاندی ہے وہ جڑی بور اگے آوے نا وہ تو پین نہیں دیندی وہ کدی بندے داند نہ کٹ دینے کدی کینچی نہ کٹ دینے پھر اسے دبانے اے باریک کام باریک ہے آتا گا ہون ایڈی آئے تھے ایدے بچے ایک باریکی ہے باریک ہونا پہنے آجے دے کہ بور آئی انہوں سمجھ نہیں ہوں میں تو پکی گل پہ کر بابا جی ایک باریک جی آیت مجید ہے ایدے بچے ذریت امت واضح ہو جائے گی حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بے آب ہو گیا میدان جدو حضرت ابراہیم نے چھڑے ہے ایتھے میں ذریت امت دا فرق دسنے لگا تو ساتھ توجہ کر لیں حضرت ابراہیم سورہ مبارکہ ابراہیم حضرت ابراہیم فرماندے ربنا انی اسکنتو من ذریتی اے میرے رب یہاں میں اپنی ذریت کو بسا رہا ہوں اس مقام پر میں اپنی امت کو نہیں ذریت کو ذریت کو بسا کے جا رہا ہوں اسکنتو منا جائے سکون بنا رہا ہوں سکونت دے رہا ہوں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں کسے اپنی ذریت کو بوادن غیر ذی زرع ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر زرعی ہے جہاں زراعت ہی نہیں ہوتی جب پانی ہی نہیں تو زراعت کہاں سے ہوگی
میں غیر ذی زرعن، اتنا لطف ہے، میں ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں غیر زرعی زمین ہے، جہاں زراعت نہیں ہوتی، اجڑا ہوا علاقہ ہے۔ حضرات اعلان سنیے، جہاں کچھ نہ ہو وہاں امت نہیں رہ سکتی، ذریت ہی رہ سکتی۔ تو غور نہیں فرمایا؟ اے بری امام سرکار دا مزار مقدس جا کے ویکھو، اور راول پنڈی ویچے، اسلام آباد دے ویچے، تے جتھے وہ چلا کر دے رہنے، وہ جان واسطے بھی ٹائم لگتا ہے۔ اگے غیر زرعی زمین ہے، جتھے ککھ نہیں ہوندا، اتھے بیٹھے رہنے سرکار۔ حضرت کلندر پاک دا تسی آستانہ ویکھو، جتھے جا کے انہاں چلے کیتے نے، جتھے او بیٹھے نے، پورے جنگل نے، دور دور کوئی شے نہیں۔ آج بندہ مشکل اپڑ دا ہے، سوچو اس دور وچ، میں سوچنا ایک کیویں او جنگلاں چ گزارا کردے رہنے، بندے آندے سن کھاندے کی ہون گے، اتھوں بری امام پیندے کی ہون گے، کلندر پاک اتھے رہندے کیویں ہون گے؟ یہ ذریت ہی جانتی ہے، امت والا یہ کام ہی نہیں۔ کیا بات ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں ذریت کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ایسی زمین ہے، قرآن ہے، سورہ مبارکہ قبلہ، بہت شکریہ، ابراہیم ہے، فرماتے ہیں غیر ذی زرعن، غیر ذی زرع، جہاں کچھ بھی نہیں، بے آب ہو گیا میدان میں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اے جدے پیر تھلیوں چشمہ نکلے ہے، امت ابراہیم تھا یا ذریت ابراہیم؟ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ ہن پوری امت اتھوں ایک گیلن لے ہوندی ہے، وہ لیا کے وڈے ڈرام میں چھوڑ دی، اتھوں ایک گیلن، وڈے ڈرام میں ایک گیلن، تاکہ لوکاں واسطے ایڈیاں اے سنگلی جڑیاں نیلون دیاں شیشیاں مل دیاں آب زمزم دی تقسیم واسطے، اتوں ایک گیلن ڈرام میں سٹ کے، وہ جڑے بچارے اینی شیشی کھڑ دے نے، وہ جا کے پھر وڈی بالٹی چ پاندے۔ تواڈی کیا بات ہے، میرا خیال ہے آخر تانوں کسے آب زمزم دیتا ہوئے گا، میں نہ اتھوں ایک گیلن مشکل نہ ہوندی ایڈی نیلون دی، وہ لیا کے بندے وڈے ڈرام میں سٹ دینے پہ برطانی ہیں، وہ اینی شیشی وڈے ڈرام چو دیندے نے، وہ جا کے پھر وڈی بالٹی سٹ کے یا وڈے کسے مرتبان سٹ کے، وہ دے وچوں بندے پیالی چ پانی لیندے نے اینا، تے گولی منہ چ رکھ کے تے کعبے ال منہ کر کے پیندے نے، تے آندے نے گولی چ شفا نہیں، آب زمزم شفا ہے۔ تڑپ دے سن پہ اسماعیل، سر زمین تے لگا سی، کمر زمین تے لگی سی، تے پیر بھی زمین تے لگے سن، ہاتھ بھی تھلے پہ مار دے سن، اللہ نے ہاتھ وچوں چشمہ نہیں کٹے، اللہ نے پیر تھلے چشمہ کٹے۔ جیڑے بندے رو بندہ گرمیاں چاہ کے نا دودھ سوڈا بنا یا شکنجبین بنا، جنہوں شکنجبی آندے نے، پٹھا نہ ہو دا شکنجبی ہے، سدھا ہو جا سکنجبین ہے، وہ کس بندہ آکھے نہ بنا، تے بندہ بان ٹونکے وچ ہاتھ پھیر کے لے آوے، بناندہ لوگ آندے نے آپ ہی پینی ہے، وہ آندہ ہو کی گیا، نال دا بندہ آندہ شرم ہی آئی نہیں آئی، تو وچ ہاتھ دا کچوڑا مارے ہے، اے تیرا ہاتھ پانی وچ دو کچوڑے مارے، تے بندے شکنجبی بھی نہیں پیندے، اللہ نے ذریت دا پیر ڈوب کے سارے جہان نو پیاش۔ تو ساگاور ہی نہیں فرمایا، سر اٹھاؤ یار، میں کہ اللہ حد کر چھڑی ہے، پیر ڈوب پہ ذریت ابراہیم دا، اللہ فرماندہ تو وجہ خلیل دی ذریت ویکھی ہے، حبیب دی ذریت نہیں نہ ویکھی، تو نے ابراہیم کی ذریت دیکھی ہے، محمد کی ذریت نہیں دیکھی۔ میں کہ کیتا ہی فرمایا جس پانی وچ ذریت ابراہیم دا پیر ڈوبے، میں اس پانی نو آب شفا بنایا ہے، جتے محمد دی ذریت پیر لائے گی میں سارے علاقے دی کھا کے شفا بنا صدقہ جامع۔ پہچانو جی ذریت نو، مہربانی میں آیت جب پوری کرنی کس اچھ شکریہ اتنا شکریہ۔ اس غیر زرعی زمین میں امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، امت کو، چلو آیت بھول گئی، میں ذریت، شکریہ قبلہ، میں اپنی ذریت کو غیر ذی زرعن، اس غیر زرعی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی ذریت کو، اندہ بیتک المحرمی۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں تیرا قریب گھر ہے جو بڑا محترم ہے، انتہائی محترم گھر کے قریب میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہون جڑی میں بورا کھیسی اگے نہ آئے تے آن نال سو باریکی چو لگنا جے، ہون میں امت تے ذریت وکھری دسن لگا، اینی میں توجہ درکار سی جنی ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنی ذریت کو تیرے محترم گھر کے قریب
چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب ایک کام کر۔ اللہ فرمایا گل کر، فرماندے ربنا، اے دعا وچ ساری میری مجلس ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ یہاں رہیں گے تیری نماز کو قائم کریں گے، میری ذریت تیری نماز کو قائم کرے گی، اور ککھ نہیں تے نماز ضرور قائم ہوئے گی۔ یہ مطلب ہے وہ الگ لوگ ہیں جو پانی نہ بھی ہو تو نماز کو قائم کرتے، جو کھانے پینا نہ بھی ہو تو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ذریت ہے جو نماز کو قائم کرے گی۔ تو ایک کام کر، شرازی صاحب توڑے کو دعا حاصل کرا، یہ وچ ایک باری کیے، یہ کون لوگ ہیں جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ امت نہیں، ذریت ہیں۔ اور اللہ کے دعا کی پکڑ دیں، اللہ جی فجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، میرے اشارے تھے جنہیں توجہ کی تھی، یہ ذریت ہے جسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، تو ایک میری بانی کر، اب لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے۔ کیا بات ہے، میں نتیجہ پیش کرنے، انی گرمی ہیٹرہ دی نہیں جنہی ایمان دی گرمی ہونی۔ میرے رو وے کے سننا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ذریت کو، تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے۔ ترجمہ دیوبندیاں دے، لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا، ان کے دل لوگوں کی طرف نہیں، لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا۔ یہ مطلب ہے کہ جن کی طرف دلوں کو جھکنا ہوتا ہے اسے ذریت کہتے ہیں، جن کے دل جھکنے ہوتے ہیں انہیں امت کہتے ہیں۔ لوگ منہ پھاڑ پھاڑ کے اندر ہیں، ہم امت مصطفیٰ ہیں، ہم امت رسول ہیں، ہم امت احمد مجتبی ہیں۔ حضرات اعلان سنیے، جس کا دل نبی کی ذریت کی طرف نہیں جھکتا وہ امت کہلوانے کا حق ہی نہیں۔ کمال ہے یار، کمال، سار اٹھاؤ میرے نام۔ اے میرے رب، تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے، جن کے دل جھکنے ہیں وہ امت ہے، جن کی طرف جھکنے ہیں نہیں، اجے سواد میں نہیں آیا، وہ ذریت ہے نہیں۔ جس کی طرف بندوں کے سار جھکیں اسے اللہ کہتے ہیں، جن کی طرف بندوں کے دل جھکے انہیں ذریت رسول کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں، اور یار ایک ہو رکھا جملہ یاد رکھنا، جس کا دل ذریت کی طرف نہ جھکتا ہو اللہ اس کا اپنے سامنے جھکا ہوا سر بھی قبول نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، نہیں؟ آؤ نہ قرآن پڑھو، شیطانہ کیا میں اس کی ذریت کو ہلاکت میں ڈالوں گا؟ اللہ فرمائے تو میرے سجدے کرتا ہے، ذریت دیا منکرہ لعنتی۔ یہ مطلب ہے سجدے بھی اس کے قبول ہوتے ہیں جس کا دل ذریت کی طرف جھک جائے۔ اسی لیے حر نے اپنی نماز بھی فضول سمجھی، روزہ بھی فضول سمجھا، حج بھی فضول سمجھا۔ ایک بندے نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا ادھر نہ گیا تو جہنم میں جا رہا ہوں، اگر میں ادھر نہ گیا تو جہنم میں جا رہا ہوں۔ بندے شام دے سپاہی نے کیا، اور تیری نمازیں، فرمایا ذریت کو چھوڑ کر نماز حرام ہوتی۔ ذریت رسول تک آ گئے جناب۔ میرا خیال ہے ایک آیت مجیدہ اور پڑھنی چاہیے۔ حضرت مریم دی والدہ نے منت منی، اس منت دا ذکر قرآن چ موجود ہے۔ منتاں مننیاں شرک نہیں، منتاں مننیاں وڈیاں لوگاں دا دی سنت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وقت اس قالتی تم راتو عمران، جب عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ ربی انی نظرت لکا، میں منت مننی ہاں، میں نظر کرنی ہاں جڑی میری اولاد ہوئی میں تیرے گھر دی متولی بنا دیں گی۔ وہ اللہ نے بیٹے دی بجائے بیٹی دیتی، وہ جدو بیٹی دیتی ہے نا جی، اس ویلے پریشان ہوئی مریم دی ماں کہ میں پتر ہوں تے اتھے جا کے میں تیرے گھر دا متولی بنا دی، تو تے بیٹی دے دیتی۔ اللہ فرماندے نے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اللہ جانتا ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہوتے، مرد عورت جیسا عورت مرد جیسا نہیں ہوتی۔ تو نہ کیا پھر میں منت کے میں پوری کرا، ایڈی بڑی گل ہے۔ اللہ فرمایا تو متولی بنانا نا میرے گھر دی تے بچی نو بنا دے،
تھوڑے بندے میں توجہ کی تھی اے مذاق ہے اس بچی نو متولی بنا دے امام بارگاہ دا متولی مرد ہوئے گا مرد ہوئے گا کسے بی بی نو مسجد دا متولی اسی بنا سکنے امام بارگاہ نہیں مرد نو بنا انہاں کہا تسی میں نو بیٹا دے دینا سی اللہ فرمایا فکر نہ کر اینو ہی بنا دے اینو مسجد چھڑ کے آ جا اینو مسجد چھڑ کے آ جا سارے جہان دیاں بیبیاں واسطے مسجد کھلی نہیں رہندی توڑی کیا بات ہے پتہ نہیں ذریت کی نوان نے اللہ فرمایا تینو بنا انہاں کہا میں کلی نو چھڑ کے مسجد تے کٹ ٹر جا بیٹی ہے بیٹا ہوندہ تے گل ہور سی آؤ جی قرآن پڑھیے جنہوں میرا موضوع ذریت والا یاد ہے اللہ فرماندہ وا انی سمیتھا مریم فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کا نام ہم نے مریم رکھا ہے اس کا نام ہم نے میں آ رہا سیدہ دی طرف اس کا نام ہم نے مریم رکھ دیا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو چھوڑ کے آ جا اس کو بھی ہم نے شیطان سے بچا کے رکھا ہے اس کی ذریت کو بھی شیطان سے بچا کے اس کو بھی میں اپنی پناہ میں رکھتا ہوں شیطان سے دور اس کی ذریت کو بھی اپنی پناہ میں رکھتا ہوں شیطان سے دور کدی ذریت یہ اللہ گل کر رہا جی تھے کدی کوئی جرت کرو بندہ وہ آندہ پہ اللہ بھی اے بھی شیطان تو دور رہے گی بی بی اے دی ذریت بھی شیطان تو دور رہے گی کدی ذریت یہ اللہ گل کر جنابے میں شکر ہے جے کسی دا چاکا کھل ہے ٹھیک پہ گل کر دے ہو کئی بندے صحیح بھی گل کر دے ہو تو انہوں شاکی ہوں ہے پہ گھورے میں صحیح پہ کرنا میں پہ آنا بھی اللہ فرمایا اے جڑی بچی ہے نا مریم اے بھی شیطان تو دور اے دی ذریت بھی شیطان تو دور کدی ذریت دی اللہ گل کی تھی جناب مریم دی پھر کنی میں بابا جی آواز کٹ کے دنیا نو سناواں اب پتہ چلا اور یہ کہنے والوں کے ذریت بیٹوں سے ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے بیٹیوں سے بھی ذریت ہوتی ہے صدقے جاواں کیا بات ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں سے ذریت ہوتی ہے بیٹیوں سے ذریت نہیں ہوتی یہی شک نبی کے دور میں لوگوں کو تھا نبی کا بیٹا فوت ہو جانے پر وہ سوچ رہے تھے کہ اس کا دین برباد ہو جائے گا کیونکہ مسجدوں کی متولی عورت نہیں ہوتی مرد ہوتے ہیں حرم کعبہ کا متولی رسول کے بعد کون ہوگا اور وارث کعبہ کون بنے گا اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ ذریت محمد بیٹے کی وجہ سے ہے یا بیٹی کی وجہ تو اڈی کیا بات ہے بات مہربانی کیوں تو ساں ایڈا اہتمام کیتا میں ان تو پسینہ آ گیا تو ایڈا میں نے پتا نہیں یہ دا مطلب ہے قیامت تک ذریت رسول زہرا دی وجہ زہرا اس گل نو بادشاہ نہیں سن مندے جھوٹے بادشاہ او آئمان مانتے سن کہ تسی اولاد علی ہو تسی اولاد رسول نہیں وہ تو بیٹا ہی کوئی نہیں سی یہی وجہ سی کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی چلے گئے حج تے ہارون رشید بھی حج تے چلا گیا سارا جان نبی نو آکھے یا نبی اللہ یا رسول اللہ او بچو کی آندہ ہے صرف توجہ اپنے رکران لیں السلام علیکم یا ابن ام سلام علیکم میرے چاچے دیا پترہ نبی نو آندہ ہے میرے چاچے دیا پترہ السلام علیکم آئے آسم منیر صاحب جان دو تھوڑا بہت کون نے چیف آف آرمی سٹاف نے آج کا او تنیالے آ جان کسے دی دعوت ہے ایتھے ہر بندہ آکے جنرل صاحب سلام جنرل صاحب سلام جنرل صاحب سلام علیکم ایک بچوں اٹھ کے آکے اور پائیا جی کی حال ہے او جڑا پائیا جی پہ آندہ پتہ انہوں ہی ہے جنرل ہے انہوں دے اندر تکلیف ہے کہ میں لوگاں نو دساں کہ تو آڈے واسطے جنرل ہونگے تو آڈی کیا بات ہے ساڑھا دے پر آؤ ہے نا اے عباسی سمجھتے سن حضرت عباس بن عبدالمطلب دی اسی اولاد ہاں او نبی دا چاچا سی تا سی نبی دا چاچے دے پتر ہاں اللہ دیا بندیاں قرآن نے تاں ہی پہلے آنکھ چھڑے سی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول محمد کچھ نہیں ہے بس رسول انہوں دی ماں بھی رسول سمجھے باپ بھی رسول سمجھے چاچا بھی رسول سمجھے چاچے دا بیٹا بھی رسول سمجھے لیکن شرارت کی تھی میرے امام نو بیکھ کے کہنے لگا میرے چاچے دیا پترہ میرے تے سلام ہوئے امام نے ایک کوئی لفظ آکھیا او دیا سنگ دیا چوڑیاں مل گئیاں میرے امام فرما دن ابا جان میرا بھی سلام ہو
تو غور نہیں فرمایا او سکا چاچے دے پترا میرے امام فرمایا میرے باپ میرا بھی سلام ہو بندے ادھروں توجہ ہٹا کے ادھر ویکھن لگ پے اور چھڈو چاچے دے پتر نو نبی دا سکا پتر بھی آئے سکا انہیں سد لیا بغداد میرے مولا اتھے چلے گئے مدینے ہو او سکا تساں اتھے کی کیتا ہے مولا فرمایا تساں کی تو کی کیتا ہے او سکا میں تے اپنا رشتہ دسے تو فرمایا میں اپنا دسے ہو سکا میں تے نبی دا چاچے دا پتر ہاں تو فرمایا میں نبی دا پتر ہاں انہیں کیڑے حساب نال فرمایا قرآن دے حساب نال توجہ فرمانی جی کیڑا قرآن امام نے فرمایا حافظ بیٹھے نے جی بیٹھے نے حافظ ذرا توجہ کرو تو دوجے بندے قرآن کھولو سورہ الانعام کڈو تے آیت نمبر 83 کڈو انہوں نے کہا جی پڑھو میرے امام پڑھنی شروع کی تھی آیت لمبی ہے گھبرانا نہیں میں نتیجہ دے رہا ہوں حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَائِنَا ہا ابراہیم علی قومہ جی ٹھیک کہنے لگے نرفع درجات من نشاء کہنے لگے بالکل ٹھیک ان ربک حکیم علیم کہنے لگے جی بالکل ٹھیک اگے فرماتے ہیں وَوَهَبْ لَهُ اسحاق وَیعقوب حضرت ابراہیم کو اللہ نے اسحاق جیسا بیٹا دیا جی اسحاق کا یعقوب کہنے لگے ٹھیک وہ بھی بیٹا کہنے لگے دیکھو جی بی بی تو کوئی نہیں نا وہ بیٹا بیٹے دا بیٹا تو قرآن چ اللہ فرمایا میرے امام فرماندے وہ میں نے ذریت ہی اللہ بیان ہے ابراہیم دی ایک ذریت ہے میں تو ادھر ادھر موضوع تو نہیں ہویا ابراہیم دی ایک ذریت ہے انہوں نے کہا جی ہے اللہ امام فرماندے نے گن کے اللہ دستا پیا ساری ذریت کہنے لگا جی ماننے قرآن فرمایا داؤد کہنے لگے ابراہیم دا بیٹا فرمایا سلیمان کہنے لگے بھی نسل ابراہیم تا ابراہیم دا بیٹا و ایوب کہنے لگے ابراہیم دا بیٹا و یوسف ابراہیم دا بیٹا و موسیٰ ابراہیم دا بیٹا و ہارون ابراہیم دا بیٹا و کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اگے اللہ فرمایا و زکریا کہنے لگے ابراہیم کا بیٹا چوم دے سر پہ سارے و زکریا ابراہیم دا بیٹا و یحییٰ کہنے لگے ابراہیم دا بیٹا میرے امام فرماندن و عیسیٰ کہنے لگے ابراہیم کا بیٹا امام فرماندن اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہو گیا کہنے لگا پورا دربار عیسیٰ ابراہیم کی ذریت بنتا ہے مریم کی وجہ سے فرمایا ہم ہوتے ہیں فاطمہ کی وجہ سے مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا شکریہ میرے خیال میں بی بی دی بارگاہ آخری گل کرنا جی امت کا کام ہے ذریت سے ہدایت لینا اور ذریت کا کام ہے امت کو ہدایت دینا جنہ بچیاں ہن تک سنے ہیں کہ بی بی فتق دا مطالبہ کیتا ہے حضرات بی بی نے اپنی ذات کو ذریت رسول ثابت کرتے ہوئے فتح کا مطالبہ بڑی دیر بعد کیا پہلے دیکھو مسجد میں پہنچ کے بی بی نے کیا کیا کہا چلو وہ خطبہ میرے کو موجود ہے میرے کو پڑھ لگا میں یار خطبہ پڑھ لگا میں بی بی دا چند نکات پڑھ لگا میں بابا جی ثابت کرنا چاہنا مطالبہ بی بی کرنا اپنے فتح دا مطالبہ فرق دا کرنا بی بی پاک شروع ہوئے نے پہلے اللہ دی حمد پھر پیغمبر دی نعت پھر علی علیہ السلام دا قصیدہ پھر بی بی نے دین دی معرفت دے جملے عطا کیتے ہیں یہ دے متعلق میں گل کر رہے ہیں میں نے انج لگیا خدا دی قسم بی بی دے خطبے نال جویں 3 مہینے دیا چھٹیاں تو بعد ٹیچر آ کے شروع کراندہ پہ 4-5 چیپٹر پڑھے سن 6 ماہ کھولو وہ چھٹیاں اس طرح بچے ہو گئے ہوندے نے وہ آندے جی شروع تو پڑھاؤ شروع میرا خیال جا سکولے گیا ہے انہوں صاحب لگ گیا کی میں کہا شروع تو کیوں اس واسطے پہ 3 مہینے وچ وقفہ پیا سی اس وقفے چ ہر شے بس بھول گئے بچے 3 مہینے بعد ہر شے بھول دے نے امت مصطفیٰ ایک دینے تو غور ہی نہیں فرمایا ہر شے بھولی جڑی بی بی نے قبلہ خطبہ دیتا ہے نا مسجد وچ کھڑے ہوں کے خدا دی قسم انج بی بی نے سے جویں آج دین دسنا شروع کیتا ہے آج سارا دین بی بی پڑھیا جے خطبہ ایڈا لمبا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا میں 14 نکات آج کل پڑھ رہا ہوں بی بی نے 14 فلسفے دسے نے وہ اس واسطے کہ بی بی صرف فدق کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی بتانے گئی تھی ذریت اور ہے امت اور
مولا تو جزائے خیر دے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا جنگ کی ہے لیکن امام دے خطبے کدی کسے نہیں پڑھے. حضرت عباس دا مکے خطبہ ہن بندے شروع کیتا ہے, کدی نہیں سی کسے پڑھیا. اصل ذریت جہاں جہاں سے گزرتی ہے ثابت کرتی ہے کہ امت اور ہے, ذریت اور ہے. تمہارا کام ہدایت لینا ہے, ہمارا کام ہدایت دینا. مہربانی جناب. 14 چیزاں بی بی پیش کیتیاں نے. اے میرا خیال ہے 4-5 منٹ لگن گے تاں لگن گے جے لفظاں دا ترجمہ میں نہ کرنا پے. چلو ویکھ لینے ہاں, بڑی تعلیم ہے علم چ الحمدللہ. صرف 14 بی بی نے دسیا کس شے کو اللہ نے کس کا سبب بنایا. کس شے کو اللہ نے کس شے کا سبب بنایا. میں نے اتھوں دا پتہ نہیں. میں تے لاہور گیا, کسی بچے نے بڑی نیٹ تے مجلس میں کسی اس دوبارہ آکھیا ہے ایک باری ٹھہرا کے پڑھ کی آکھیا بی بی. نوجوان نے فرمائش کی ہے جی میں قصیدہ دی فرمائش نہیں ہوندی. اوے قصیدہ دی نہیں بندے فرمائش کرتے, ایسا نہیں فرمائش کرتے ہیں. کئی باری تے قصیدہ یاد نہ ہوئے تے طرز سنا کے بندے آندے نے وہ سنا. کئی باری انج ہو جاندہ ہے. ہونی دی طرز شرز تے کوئی نہیں جڑی کو میں تقریر کرنی ہے. ہو سکتا کسی دا اشتیاق بدے. 14 چیزاں مسجد کھلو کے بی بی نے بیان کی تھی. اللہ نے کس شے کو کس شے کا سبب بنایا. صرف ہے نا بچیاں چھوٹے آواز دسن لگا بیٹا یہ جو ستون ہے نا کھڑے درمیان میں, یہ سارا گنبد ان ستونوں پہ کھڑا ہے, یہ سبب ہے اس کو اٹھانے کا. کیا بات ہے, یہ سبب ہے ستون اس گنبد کو اٹھانے کا, ورنہ گنبد نیچے گر پڑے اگر یہ اسباب نہ ہوں. بی بی نے 14 سبب دسے نے, 12 میں تواتر نہ پڑھ دینا, 2 تے نتیجہ تے ختم. پہلی گل لطف انہوں ہونا ہے یا دھیان نہ سننا, میں ترجمہ پہ پڑھ دا جے. اجے بی بی دی بولی عربی میں نہیں پڑھ رہا, میں تے انہیں جوگا ہی نہیں, سانتا ترجمہ بھی سمجھ نہیں ہوتا. دھیان نہ سننا کیونکہ وہ بول رہی ہے مسجد میں جس کا باپ بولے تو قرآن بنتا ہے, شوہر بولے تو نہج البلاغہ بنتا ہے. مولا جی تو جزا دے. بابا جی بہت شکریہ. پہلا سبب میں متواتر نہ پڑھنا جی, میں تشریح نہیں کرنی کیونکہ ایک ایک لفظ دے نا 14 مجلساں بن دیاں نے, 14 مجلساں. پہلا جملہ بی بی نے فرمایا اما بعد. اما بعد سنیا جی نا, حمد و ثنا تو بعد اما بعد. بی بی نے فرمایا اما بعد, اور اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر کا سبب بنا. میں تشریح نہیں کرنی, 12 دی نہیں کرنی, میں صرف دہرانا ہے. کسے وقت موقع ملیا تو پھر میں ایک ایک مجلس پڑھ سکنا الحمدللہ. اور ایک اور گل دساں, بی بی دے 14 جڑے جملے بولے نے, ایک وکھرے وکھرے جملے تے 14 قرآن دیاں آیتاں لب جائیں. جی بی بی نے پہلا جملہ کہے, بی بی فرماتے ہیں اللہ نے ایمان کو شرک سے تطہیر کا سبب قرار دیا. ایک دا ترجمہ میں کر لگا صرف, یعنی بچیاں واسطے ہوئی. خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر کا سبب بنایا. مطلب یہ کہ اگر ایمان درمیان سے نکل جائے, سارا شرک اندر آ جائے. اگر اندر شرک سے پاک ہے تو اس کا سبب ایمان ہے. بی بی بتا رہی تھی جس میں تھوڑا تھوڑا بھی شرک ہے نا وہ صاحب ایمان نہیں. سارے دی تشریح میں کرنی. مولا تو جزائے خیر دے. پرانے بندے بیٹھے ہو, بچے نو سمجھایا جے. پہلا جملہ بہت شکریہ قبلہ. بی بی نے فرمایا اللہ نے ایمان کو شرک کی, اس طرح سارے دی تشریح ہو نہیں سکتی. ہوں سبب قرار دیا. نماز کو تکبر سے پاکیزگی کا سبب, آنکھوں سبب قرار دیا. اینا دے دورانو سبب قرار دیا. زکوٰۃ کو نفس کی صفائی کا بولو جی سبب قرار دیا. اور رزق کی زیادتی کا سبب قرار دیا. روزہ کو خلوص کے استحکام کا سبب قرار دیا. بس سنی جاؤ جی میں تراویاں چ قرآن سنی دے. حج کو دین کی تقویت کا ثواب ہی ہوندہ نا سبب قرار دیا. عدل کو ضلعوں کی تنظیم کا سبب قرار دیا. امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت کا سبب قرار دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ کا
سبب قرار دیا، صلہ رحمی کو اللہ نے اعداد کی زیادتی کا سبب قرار دیا، قصاص کو خون کی حفاظت کا سبب قرار دیا، عفاء نظر کو مغفرت کا سبب قرار دیا، ناپ تول کو فریب دہی کے توڑ کا سبب قرار دیا، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی کا۔ بس اسی سن جاؤ کہ بی بی بول رہے ہیں، سواب ہو رہا ہے تو انہوں سنن دا فادے سمجھیں گے۔ شرک کو شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی کا سبب قرار دیا، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت کا سبب قرار دیا، اور ترک سرقہ کو عفت کا سبب قرار دیا۔ ہن میں کہ درجہ میرا لک پیڑ کرن لگ پیا، ترک سرقہ نو ہن کہنا سمجھے، ترجمہ اوکھا عربی کڑی اوکھی ہوئے گی۔ ترک سرقہ کسے دعائی دا نا نہیں بچیو، ترک سرقہ دینے چوری کو چھوڑ دینا۔ کیا بات ہے؟ بی بی فرمایا چوری کو اللہ نے چھوڑ دینے کا حکم اس لیے دیا کہ چور کی عفت نہیں ہوتی، چور کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اللہ نے ترک سرقہ کو عفت کے لانے کا سبب قرار دیا۔ تو اڈی جان چھڑا دیا جی، لو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لفظ سنو تو میں نے اجازت دے دیو۔ لفظ ہماری تے توجہ کرو، ہماری تلیارے تے جننے بندے نے وہ اندر امام کوٹ ساڈا ہے، عقیدہ امام کوٹ ہے ساڈا، تلیارے والے نا، تلیارے والے نا اتھے وے یہ تو اڈا ہے، جیلا مالا شاہ جی تو اڈا ہے، اپنے اپنے نے جدی تسی تو لیے تو اڈے کول ہے تو اڈا آ پنڈ کدھا ہے ساڈا کہ تو اڈا تو اڈا ساڈا انہوں اندر ہماری۔ جے نہ بی بی نے آکھیا ہوئے نا میرے باپ کی تو میں مجرم ہاں، بی بی فرمایا ہماری اطاعت کو اللہ نے ملت کے نظام کا سبب کرا۔ صدقے جامع ہوں پہنچ گئی گل، ہماری اے جڑا لطف وکھر ہے، ہماری اطاعت کو اللہ نے ملت کے نظام کا، ملت منظم ہے تو ہماری اطاعت کی وجہ سے، ملت منظم ہے تو ہماری اطاعت کی وجہ سے، اور ہماری امامت کو تفرقہ سے امان کا سبب قرار دیا۔ بندے اکٹھے رہتے اگر ہماری امامت مان جاتے، بندے منظم رہتے اگر ہماری اطاعت مان۔ میں اپنے دلوں بہت اچھی مجلس پہ پڑھنا، دلوں اپنے دلوں بی بی نے دو لفظ استعمال کیتے ہیں، بابا جی قبول کرو نتیجہ تے سوچ لے رہنا کہ بی بی دربار اپنی وکالت آپ کے میں کی تھی۔ اللہ فرمایا تم پر اطاعت ہے ہماری، کدی بی بی فرمایا ہماری اطاعت تم پر ہے، امامت بھی ہماری تم پر ہے، تم کبھی منتشر نہ ہوتے اگر ہماری اطاعت میں رہتے، تم میں تفرقے کبھی نہ پڑتے اگر ہماری امامت کو قبول کرتے۔ وہ بی کمال کی تھی، جیڑی گل مولا علی کرنی سی زہرا ساری کر دیتی کہ تم پر ہماری اطاعت بھی ہے، ہماری امامت بھی ہے۔ کیڑا بندہ مقدمہ فدق نو اس زاویہ تو قبلہ ویکھے، بی بی نے اپنی اطاعت اور اپنی امامت کا ذکر کر کے پورے مسجد کے ماحول پہ واضح کیا، امامت بھی ہماری ہے، اطاعت بھی ہماری ہے، اور جہاں امامت آ جائے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں اطاعت آ جائے وہاں بحث نہیں ہوتا۔ مہربانی گلاں کھول کھول کے نا تے بندے پھنسے نے، یہ نہیں کافی۔ بی بی فرمایا اگر علی کی امامت کو تم قبول کر جاتے تو امامت سے جھگڑا کیسا، اور اگر میری اطاعت میں آ جاتے تو جو متی ہوتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے، بحث نہیں کرتا۔ وال چٹے بی بی دے جاگیر دی وجہ تو نہیں ہوئے، بحث دی وجہ تو ہوئے۔ بی بی دیاں تکالیف دے سی رونے ہیں، اس زخماں دی تکلیف بہت اگلی گل ہے، زخماں دی تکلیف بابا جی بہت اگے دی گل ہے۔ بی بی دیاں تکالیف زخماں تو پہلے نہیں نے، جویں دی کسے دی تربیت ہوئی ہوئے، جویں دا کوئی پڑھیا ہوئے، جس ناز و انداز نال کسے نو کسے پاڑیا ہوئے، میرے عزیزوں اومیں دیاں نو تکلیفہ ہوں دیاں۔
جس پوری زندگی نازو انداز گزاری ہوئے انہوں تکالیف ہو دیاں ہو رندیاں نے، جس سختیاں اگے ہی بڑیاں ویکھیاں ہون او دی صورتحال ہو رندی ہے۔ تسی چنگ چی دے ڈرائیور نو 20 باری آکھو توں اڈے چ کنے بجے آنا ہے، توں انہوں غصہ نہیں لگے گا۔ تسی پروفیسر نو آکھو توں کالج کنے بجے آنا ہے، انہوں رات نو نیند نہیں آئے گی، ساری رات وہ کروٹاں بدلے گا۔ تے لوگ پوچھیں گے سر تو انہوں کی ہے؟ وہ آکھے گا یار میں حیران ہو گیا، میں کدی توں سنیا نہیں۔ مینوں ایک بندے آکھے توں کل کالج کنے بجے آنا ہے، زہرہ دیاں ضربہ نہیں میں پڑھن لگا جے۔ زہرہ قبر رسول تے ہاتھ رکھ کے فرماندے سن بابا منوں آکھیا نے توں ایتھے کیوں آئے؟ میں تکالیف بطول دیاں بابا جی تانوں علم چے میں تواڈے کو بڑی عرصے دا پڑھ رہا، میں ساریاں شہادتاں معصومین دیاں جڑیاں مینوں کچھ آؤندیاں نے انہاں نوں میں واقعات پڑھے نے، واقعات میں بطول دی شہادت دے واقعات نہیں پڑھے، نہیں میں پڑھدا، مینوں معافی دے دینا دی، مینوں جناب مہدی علیہ السلام بھی معاف کرنگے، چھپاندہ بھی میں نہیں، تواڈی معرفت تو فائدہ اٹھا کے میں واقعہ نہیں پڑھدا۔ واقعات بی بی دے بڑے سخت نے قبلہ، روز پڑھے جاندے نے، وہ پھر میں واقعات پڑھن دی بجائے نا ایسے ایسے لفظاں چو قبلہ گزر جانا کہ اہل معرفت سمجھ کے آنسو بہا لیندے نے، تو میں پتہ لگ جاندہ ہے کہ میں شہادت چھپائی نہیں، میں بیان کر دیتی ہے۔ آنسو ادو ہی ہوندے نے جدو بندہ سمجھدا ہے، شہادت سن کے آنسو ہوندے نے۔ میں واقعات دی تفصیل نہیں پڑھی کدی، وہ ہن بھی نہیں پڑھنی۔ میں البتہ اے چاہنا کہ شاید زہرہ دے غم وچ 2 آنسو میرے آ جان، 2 تواڈے آ جان، آج دے ماتم دا ماتم ہے بابا جی بات ماتم دا سبب بن جائے۔ میں کوشش کرنا میرے عزیز دوستو، ایڑیاں تیاں ہوندیاں نہ تیاں، یہ بچے مجھے پتہ نہیں، تواڈی زندگی بہت ہوگئے، تسی بھی جوان ہو، تسی جوان ہو، تسی سب بچے جوان بیٹھے نے، تسی بھی اجے تواڈا وہ وقت نہیں آیا کہ تسی بیٹی نو اپنے ویڑے چوں ودیا کرو، اپنے ویڑے چوں ودیا کرو، 18 سال دی 20 سال دی بچی نو نکاح کر کے ودیا کرو۔ تواڈے تے جے وقت نہیں، نوجوانہ تے آیا، تواڈی لمبی زندگی دی دعا پہ کرنا، جدوں تساں ٹیاں ٹورنیاں نے ادوں اساں کھورے کوئی نہیں ہونا۔ البتہ یاد رکھنا، تانوں یاد ضرور گل آئے گی، اے چوڑی چ پالی چک کے پالی ہیں جدے وال ہتھاں نال سوارے ہون تے بیٹی گھر جوان کیتی ہوئے، اے جدن باپ شاہ جی انہوں ودیا کرن لگدا نا ودیا، ادھر بہت وڈا بندہ بھی ہوگے نا تے تھی دی شادی والے دن او دا رخ ہور ہوندا ہے، او دا زاویہ ہور ہوندا ہے۔ پتران دی شادی والے دن بندے ہور طرح ہوندا ہے۔ جدن بچے او تھی نو بندہ ودیا کر دینا، ادوں تھی جدوں نکل لگدی ہے نا بیڑے وچوں، ایک واری اپنے داماد نو 4 قدم دور کھڑ کے بڑے بڑے وڈے بندے میں آندے ویکھے نے، ذرا خیال رکھے۔ تساں میری گل سن لئیے، ذرا میری بیڑا باد رہو جی بابا جی، میری بیٹی دا ذرا خیال رکھیا جے، میں بڑیا لاڈا نال پالی ہے، انہوں چڑکنا نہیں، انہوں چڑکنا نہیں۔ ہاں ایک گل میں کیتی ہے، تساں بھی شاید کر لو، جے میری بیٹی کو کدی کو غلطی ہو جائے پہلا مینوں فون کرنا جے، میں تواڈے کولوں معافی منگاں گا، انہوں نہیں چڑکنا۔ غلطی ہو جاندی ہے، اے او پیو سمجھدا جدی تھی غلطی کر سکتی ہے، باپ بھی غلطی کر سکتا ہے، او دا شوہر بھی غلطی کر سکتا ہے۔ کھلا قرآن میرے سامنے، میں اس ویڑے دی گل کر لگا جدی نہ تھی غلطی کرتی ہے، جدا نہ باپ غلطی کرتا ہے، جدا نہ شوہر غلطی کرتا ہے، تے تسی نوجوانوں حیران ہو گے، زہرہ تو بھی غلطی دا امکان نہیں، حضرت علی تو چڑکن دا امکان ہی نہیں، لیکن جنہیں دروازے تو باہر کٹن لگے نا مولا علی نو تے جناب زہرا نو ودیا پہ کر دیں، حضرت علی دے مونڈے تے ہاتھ آیا، حضرت علی پلٹ کے ویکھیا، فرماندے نے ذرا پیچھے آؤ، 3 قدم پیچھے کر کے رسول فرماندے تینوں آکھن دی لوڑ تے نہیں مگر ذرا دھیان رکھی۔ صدقے جاواں میں قریب آیا، بی بی دے غماں دے میں قریب آ رہے، ہائے تواڈی میرے تک پہنچ گئی۔ یا علی ذرا خیال رکھنا، میں بڑے ناز نال، میں بڑیاں لاڈاں نال، اے میری یو ہوتی ہے جدے بوئے تے فرشتے آ کے کھڑے ہوندے، ادھروں ویکھنا حضرت علی فرماندے تے یا رسول اللہ اے مینوں دسن دی ضرورت ہے، کیا میں زہرا دی معرفت نہیں رکھدا؟ تسی میرے متعلق یا رسول اللہ انج پہ پریشان ہو کے گل کر دیو کہ میں خیال رکھاں، تہاڈا کی خیال ہے؟ میں تے بطول دا خیال؟ فرمایا نا 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 علی کا تن نہیں، او ہادی ہے تو ہادی ہے، ضرورت ہی دسن دی نہیں، گل ہو رہی۔ فرماندے نے او گل مینوں دسو جدی وجہ تو آکھیا جے پیدا دھیان رکھیں، او سن لو تو میں قریب کراں گم دے تانوں۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا اے دی ماں دے دین تے بڑے احسان، واہ واہ، اے دی ماں دے دین تے بڑے احسان نے۔
امیر بی بی سی میرے گھر آ کے غریب ہوئی ہے تے ٹوٹے پیالے چ اس پانی پیتا ہے تے پتے پیوں پیوں کے اس کھاتے نے ایڈی امیر تے ایڈی غربت تے پوری زندگی میرے کو فرمائش نہیں کیتی یاری جدو دنیا چھڑن لگی ہے ادو صرف اس مینو آئے نہ کیا سی بس اے نہ روے صدقے جی تسی کیوں روئے ہو جی کیوں تہاڈی ہائے نکلی ہے پھر اینا روائی ہے امت نے آپ ہی امت روان کے تے آپ ہی تنگ بھی آ گئی اے دو بیبیاں تے رون تو لوگ تنگ آئے نے او بھی پیو نو پیاری سی او بھی پیو نو پیاری سی ہے نا او رسول اللہ دی بیٹی او مظلوم شبیر دی بیٹی ہاں جناب اور دکھ دی گل کرا او بھی زخمی گئی ہے او بھی زخمی گئی ہے ہن تسی بول کے دسو ایک واری دادی مدینے دفن ہے اوتی ہاں شام دفن ہے ہاں جناب شام دفن ہے اے دوویں اکھیاں گئیاں نے دنیا تو فرمایا دی ماں آکھیا سی اے نہ روے شاہ جی حضرت علی اتنے محتاط نے پتہ نہیں میں تے علم غیب دا قائل ہوں کہ مولا نو علم غیب جڑا بندہ علم غیب دا قائل نہیں وہ حضرت علی دی دور اندیشی آکھے یا بصیرت علوی آکھے انہوں مننا پائے گا حضرت علی ایک بار بھی نہیں آکھیا یا رسول اللہ تسی اطمینان رکھو بطول نہیں روئے گی یا ایک بار آکھیا ہوئے میں رون نہیں دیاں گا نہیں ایک گل کیتی نے تو اڈی ہاں نکلنی ہے لیکن جڑے پرانے بندے سننے والے بیٹھے علماء دے جملے نے حضرت علی کدوں آکھیا یا رسول اللہ نہیں روے گی بطول حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تسی بے فکر رہو میں تواڈیاں حکماں دا پابند رہاں واہ واہ میں تواڈیاں حکماں دا پابند رہاں گا ہن تانوں گل کھول دیاں اے حکماں دی پابندی وچ مولا نے زندگی گزاری تے جدن بطول نو قبر وچ رکھیا نا اجے مٹی نہیں پائی ایک ہاتھ بطول ول کر کے دوجا قبر رسول ول کر کے جڑے مولا نے سارا دن ڈکیا سی نا اچھی نہ رونا میرے مولا قبلہ تیاں نو آکے اچھی نہ رونا سلمان نو آکے اچھی نہ رونا سارا دن اندر نے اچھی نہ رونا میں زہرہ چھپانی ہے تے حضرت علی علیہ السلام رکھ کے نہ قبر ایڈی وڈی کوک نکلی میرے مولا علی دی چیخ مار کے علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے حکم میں نو کھا گئے تیرے حکمہ دی پابندی دی وجہ تو جنہیں دی امانت دے گیا سا میں واپس نہیں کر سکے اجے مصاحب نہیں دے چاہے سارے پڑھ دینا میں ایک دکھ بھی پڑھ دینا کوئی گل نہیں کوئی نہ آکھے کہ شہادت دے ذمہ آئی سی تے اس گل نہیں پوری کیتی پڑھ دینا ایک واقعہ گزریا بی بی دے دروازے تے آ گیا یاد تو ہائے ہائے صدقے جاواں میں صرف فائدہ اٹھانا تو اڈی یادداشت دا فائدہ پہ اٹھانا واقعہ تو پھر نہیں پہ پڑھتا میں پہلے معذرت کی تھی اس واقعے تو بعد آگا وحید خراسانی مجتہد وہ فرماندے نے اس واقعے تو بعد ایک دن زہرہ نے ایتھے حد سی ایک تے بی بی نے حضرت فضہ نو آکھیا فضہ قریبا حضرت فضہ فرماتے وضو کرنے لگے سن وحید خراسانی فرماتے نے بطول آکھیا فضہ اے میرے ایسے چلو وچ پانی پا ہائے کدی آئیے میرے تو جدو فضہ نے چلو چ پانی پایا تے بی بی اے چلو پانا سی نا جی منہ تے وضو واسطے ایک جملہ میرے لو ویکھ کے سننا بی بی فرمایا فضہ اے میرا سر پھڑ کے میری گردن سیدھی کر آئے کدی نہ نکلے تو ہڈی کسے کام میں میں نوجوانہ دے آنسو گئے نوجوانہ دے کی بی بی فرمایا ایتھے پانی پا تے نال بے کے نہ پانی پان تو بعد میری گردن پڑھ کے ذرا ایک گردن میری سیدھی کر حضرت فضہ قریب ہے کہ اندھنے ہیں بی بی تسی خود گردن سیدھی نہیں کر سکتے فرماتے نے فضہ کر سکتی تو میں نے تینوں تکلیف نہ دیں دی آواز ہوں دیئے ہویا کہ یہ دسوت سے ہی کو تکلیف ہے کرتا نے ایدروں اودروں دوہاں تیاں دیا حجریاں لوے کہ بطول فرمایا میں تیاں نو نہیں دسیا جڑے کنفت میں نو کوڑے مارے نے میرے ہاتھ دی ہڈی ٹوٹ گئے مولا تو انہوں جزا دے ہوئے ماتم دے قریب آ رہے نے جملے بی بی دا اے ہاتھ پاسے ترے زندگی وچ بھی کفن وچ بھی اور قبر وچ بھی
جڑا میں پڑھ بیٹھا جنہ کو حشر چ بھی بی بی حشر چ بھی انج پیش ہونا ایس ہاتھ تے تھلے اے ہاتھ رکھیا ہونا تے دو ہاتھاں تے دو تشت ہونے ایک تشت چ حسن دے جگر دے ٹکڑے ہونے دوجے تشت چ مظلوم شبیر دا سار ہونے مونڈے تے قبلہ امام حسین دا گردہ ہونے حضرت نو کسے پوچھیا تو اکھاں بند بیبیاں دی ہمیں کرائیاں جان گیاں رسول اللہ نے فرمایا بیبیاں تو میری دھی دا پردہ کوئی نہیں پر جی میں بطول ہونا ہے کسے بی کو برداشت دی نہیں ہوں میرے عزیزوں جڑا ہاتھ ایتھے رہے نا قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی ایتھے وہ صرف ایک واری ایتھے آیا تو انہوں یاد آ گیا سارا واقعہ آنکھوں تے میں ترے وین پڑھ دیا کہ یہ نہ کہ چھپائی گیا ساری گل گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے گلی قبر تے میں کیا میں واقعہ نہیں پڑھتا واقعہ ویچی ہونا جے میں نہیں جی پڑھنا میں بے وس دی گل نہیں گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے بی بی پہلا وین کیتا ہے بی بی فرما دیئے بابا تسی زخمہ دی گل کر دے تکلیف تے دیکھو فرمایا جتھے میں آؤں دی ساں تے تسی کھڑے ہو جاندے ساں آئے ہائے اتھے لوگ بیٹھے رہے تے میں کھڑوتی رہے جڑا ادو سخت دل رکھ دے وہ اگلا جملہ سن لوے بی بی فرمایا بابا اٹھ کے ایک واری ویکھے نا جتے فجر ویلے آ کے آیتاں پڑھتے سے وہ بوا سار چھڑے آنے تیسرا جملہ اس بندے واسطے عرض کر رہا جڑا بہت سخت دل رکھ دے بی بی نے ایس ہاتھ نو جدا کر کے اوکھیاں کر کے قبر دے نال رکھیا تے رو کے بی بی فرماندی ہو جنہوں چومدہ سے تروڑ چھڑے آنے بابا میں اس ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی بس بھئی آباد رہو اے ہاتھ بی بی دا قبر چوی نوجوانوں پاسے ترے ہاں ایک واری ہاتھ آئیتھے آئے جدوں ساری اولاد ملی ہے او سن لو کہ میں ملی کدی تسا سنیا ہوئے گا کسے مستور دا جنازہ بابا جی چکن لگیا لوگ اندنے بیٹے ہو جی جنازہ چک لو اچھا بیٹی ہو جی آ کے منہ ویکھ لو اوکھا ویلا سی جدوں میرے مولا نے فرمایا حسنین جی بابا فرمایا مان دا جنازہ چک لو میں نو اشارے دی معافی دینا جنی دیر بی بی 75 یا 95 جن زندہ رہنے بی بی پاک دے چہرہ مبارک تے پردہ مبارک رہے ہیں تیاں خدمت بھی کیتی ہے لیکن بی بی پردے دا منہ پردے چ رکھے جڑے میرے مولا کے حسنین جنازہ چک لو تیاں آ کے منہ ویکھ لو اگے اگے وڈی بی بی ملکہ شام پیچھے پیچھے چھوٹی امشیرہ جدو دووے آ کے قریب بیٹیاں یقین کرو میں جملہ پڑھ کے کلہ رویا بی بی نے جدو چہرہ مبارک نو آج کفن ہٹا کے آخری باری زیارت کرنے لگی ہے نا بی بی زینب دی ایڈی چیخ نکلی ہے دروازے تو علی دھوڑ کے اندر آئے رو کے بی بی فرماندی ہے اماں ساڑی کلو زخم نگاندی نہیں اماں تیرے چہرہ زخمی صدقے جاواں ایک جملہ پڑھن لگا قبلہ جڑے ویلے سجن ملتے نا سجن ادوں درداں چ اضافہ ہوتا بندہ باہر ہوئے سجن دور ہون سال ہو گیا ہوئے نا پتر دے قتل سال بعد پرانا کوئی سجن آوے نا اس بندے دی چیخ نکل جاندی ہو تے گل لگ کے تے گل لگ کے بندہ اچھی روندا ہے تے لوگ آندے نے اج کی ہویا وہ آندے نے نہیں اج کچھ نہیں ہویا پتر تو دا بڑے چیر دا فوت ہویا اج جو دا ایک پرانا سجن آباد رہو بھائی سجن والے بندے بیٹھے ہو دوست ایک ایسی شے ہوندے نے قبلہ جڑے کئی باری پراواں تو اگے ود جاندے نے لوگ انہاں نوں ویکھ کے گل لگ کے آندے نے ہن آیا میں بڑے چیر دا اجڑ گیا مطلب ہے کہ گل لگ کے لوگ دوستاں دے روندے نے میں حضرت علی دا جملہ پڑھ کے قبلہ اتنا آپ رویا ہونی میرے آنسو روک نہیں رہے حضرت زہرہ دی جدو روح پرواز کیتی ہے نا ادو حضرت امام حسین تے حسن نو صدقے مولا علی فرمایا سلمان نو تے بلاؤ تو سنگار نہیں فرمایا جڑے بڑے سیادہ دے گئے نے سلمان نو بلا کے لے آندا نے ایک وین کیتا مولا علی نے دھیان نہ سننا حضرت علی نے اتھوں دروازے چو اندر سلمان نو آندا ویکھیا نا حضرت سلمان دے سامنے میرا مظلوم مولا دووے ہاتھ ودا کے فرماندے نے سلمان شادی والے دن جدے ناکے دی مہار پھڑ گئے میرے گھر چھڑن آیا سے نہ میں نو چھڑ گئی
اے سجن ملن دے دکھ ودے نے حضرت علی فرماتے نے سلمان دی جے ناکے دی مہار پھڑ گئے آ میرے گھر رسول دے کہتے چھٹن آیا سا آگے بے کو زہرہ میں نو چھٹ گئی تیرا پیر کلا رہ گئے شہزادہ حسین اتھے روندے نے حسن قریب بیٹھے نے او جملہ تو انہوں یاد ہونا صرف میں یاد ہی پہ کرانا سنے نے سارے تسا حسین ساری اولاد کول پہنچ گئی ہے ایک شہزادہ جڑا اتھے روندہ ہے اجے نہیں آیا اجے نہیں آیا تسی بھی منتظر اس لفظ دے او میں بھی پڑھ دینا فرماتے نے حسین ماں نو مل لے فرماتے نے نانے وکھرے ناز بیکھے نے تسا وکھرے بیکھے اماں میں نو ساری زندگی آکھیا وے میرا بادشاہ بیٹا بادشاہ بھی کدی آپ ہی آئے نے جدو تک بادشاہ وانو بلایا نہ جائے علی فرماتے ہیں جڑا ہاتھ کفن چ بھی ایتھے سی تے دفن دے ویلے بھی ایتھے سی جدو میں چک کے آکھیا نا وہ بادشاہ بیان دئی جدو بلاؤ گے میں ادو آواں گا علی تو وڈا صدیق راوی کوئی نہیں مولا فرماتے نے زہرا تے دووے ہاتھ کفن چ باہر آئے آواز آندی ہے آوے میرا کربلا دا مظلوم بچڑا آوے میرا نینوا دا پیاسا بچڑا جڑے میں شبیر آکے ماں دے گھر لگے نے ہاتھ میں غیب چو آواز آئی علی بیٹے نو ماں تو جدا کر حوراں دے جنت چوال کھل گئے ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ گئی ہیں کنے ہٹایا نے سارتے ہاتھ رکھیا نے ایدروں بیک کے کدی ایدروں چم دینے کدی ایدروں چم دینے تے رو رو کے علی فرماندے نے میں موجود ہے نا تیرا حسن ویر موجود ہے نا پہنا نو تسلی دے اے میرا مظلوم بیٹا حضرت امام حسین نو کدی ایدروں چمیا نے کدی ایدروں حضرت علی نال گل کرو کرنا میں نہ مولا تسی بڑے بڑے مظلوم ہو تیری گھر دی حالت سن کے بندے پریشان نے ان ایک گل ویکھ لو ویڑا توڑا اپنے پردیس کوئی نہیں کنڈی بندے تیاں اندر نے پتر نو تو پہ ہٹانے کدی ایدروں چم کے آخری ویڑے بچیاں نو انجی ہٹائی دا ہے کدی ایدروں چم کے دکھ کھا گیا ہے 10 محرم سی دیگر دا ویلا سی شمر کدی ایدر مارتا سی رو رو کے آندی سی ایتھو نہ پھڑ میری چولی چ رکھ دے جتھے تو آنا میں چھڑو نہیں ہن ماتم کرنے شہادت زہرائے تے ماتمیاں اٹھ کے بابا جی کی آکھنا یا حسین 21 رمضان نو مولا علی دا تبوت تا ماتمی کی آندن یا حسین 5 رجب نو موسیٰ کاظم دا تبوت تا ماتمی کی آندن یا حسین 28 سفر نو حسن مجتبہ دا جنازہ تا ماتمی کی آندن یا حسین ہر مجلس جتھے مصیب دی آخری مجلسوں میں پڑھنا کویت میں نو ایک شیخ نے پوچھا سی جنازہ کسے دا چکتے ہو تو واہ حسین جنازہ کسے دا چکتے ہو تو یا حسین میں کیا اثر گل لے وے پاویں کسے دا پترہ چکے پاویں کسے دا پتیجیاں چکے پاویں کسے دا گوانڈیاں چکے تے پاویں کسے دا مزدوراں چکے کسے نہ کسے چکے ضرور ہے حسین و مظلوم ہے جنہ نہ کسے بنائے نہ کسے اٹھائے جیڑی شہادت پڑھنے آؤ تو ہی ماتمیاں دنے واہ حسین یا حسین